السلام علیکم. فیصل ہارون آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. یہ ایز کام دی لائف کی 5ویں ویب کانفرنس ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایز کام دی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں. اس ایونٹ کے لیے بہت سارے لوگ رجسٹر کرتے ہیں، اور وقت کی کمی کے باعث یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ہر کسی کا سوال لائیو لے سکیں. میں رجسٹریشن کی ڈیٹ اور ٹائم کی ترتیب سے آپ لوگوں کو موقع دوں گا کہ آپ غامدی صاحب کے سامنے اپنے سوال رکھ سکیں. اس کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ کا جو نام ایز غامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو. زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر رائٹ کلک کیجئے اور آپ اس کو ری نیم کر سکتے ہیں. موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھیے گا. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر میں اپنے ایک سوال سے ابتدا کرتا ہوں. اتنی دیر ہمارے جو شرکا ہیں وہ تھوڑے لاگ ان ہو جائیں گے، ان کو تھوڑی مہلت مل جائے گی. میرا سوال آج آپ سے عفو درگزر کے بارے میں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، اور ہم یہ اس بات کی پوری توقع رکھتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے، ہماری کوتاہیاں معاف فرمائیں گے. اور قرآن میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیا کریں. تو اس معافی کی نوعیت کیا ہے؟ کچھ لوگ اگر جان بوجھ کر ہمیں کوئی تکلیف پہنچا رہے ہوں تو انہیں بھی ہم معاف کر دیا کریں. اور لوگوں کے مابین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو بڑے ایکسٹریم قسم کے رویے بھی سامنے آتے ہیں. ایک جانب لوگ ہوتے ہیں جو ہر بات پر بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا ہمارے خلاف سازشیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. دوسری جانب اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے بھی ملتے ہیں جو ہر بات پر درگزر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جو شخص غلطی کر رہا ہوتا ہے اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو اس میں جو درست رویہ ہے، جو مقصود رویہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. عفو درگزر یا معاف کرنا اپنی ذات میں ایک بڑی نیکی ہے، اور عفو درگزر یا معاف کرنے کی نوبت کب آتی ہے؟ اسی وقت آتی ہے کہ جب میں کسی کے ظلم، کسی کے ستم، کسی کی خرابی کا ہدف بنتا ہوں. اس میں اصل چیز یہ ہے کہ میں جس کو معاف کر رہا ہوں اس کی کمزوری، اس کے ضعف کو سامنے رکھ کے معاف کر رہا ہوں، یا اس کی دھونس، اس کی برتری، اس کے تفوق کو سامنے رکھ کے کر رہا ہوں. تو جو تعلیم دی گئی ہے وہ اصل میں ان لوگوں کے بارے میں دی گئی ہے جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم سے کمزور ہوتے ہیں. جیسے اس زمانے میں گھروں میں کام کرنے والے غلام تھے. جی، ہمارے ہاں بھی خدام ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں انجام دینے والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ادارہ ہم قائم کرتے ہیں، وہاں افراد ہوتے ہیں جو ہمارے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رویہ شفقت، محبت اور معاف کرنے کا ہو. اللہ بھی ہمارے بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، اور ہم لوگوں کو بھی کسی نہ کسی درجے میں، کہیں اقتدار کی بنیاد پر، کہیں علم کی بنیاد پر، کہیں حسن کی بنیاد پر، کہیں مال و دولت کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ برتری حاصل ہوتی ہے. تو عفو درگزر اصل میں ہوتا ہی وہاں ہے. ایک شخص سرکشی پر تلا ہوا ہے، وہ انسانوں کے لیے ظلم اور عدوان کا ذریعہ بن رہا ہے، اس کو اپنی دولت پر ناز ہے، اپنے اقتدار پر ناز ہے، تو وہاں معافی کا کوئی سوال نہیں ہوتا. یعنی وہاں تو دو صورتیں ہوں گی: یا آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ اس سے انتقام لے سکیں، یا اس سے بدلہ لے سکیں، یا اس کو سزا دے سکیں، تو آپ صبر کرتے ہیں. جی، وہ مجبوری ہے. ورنہ وہاں اصول یہی ہے کہ اس طرح کے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اللہ تعالیٰ بھی قیامت میں یہی کریں گے.
یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو یہاں ہم انتہائی ظلم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے اور ڈاکے ڈالتے ہوئے اور اسی طرح حکمران بن گئے ہیں تو لوگوں کی جان مال آبرو سے کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں عفو درگزر سے کام لوں گا. جی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت کا نشانہ بنیں گے، اس کے عدل کا ہدف بنیں گے اور اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے. تو دنیا میں بھی یہی اصول ہے. یعنی آپ عفو درگزر کا لفظ استعمال ہی اسی وقت کرتے ہیں جب آپ ایک برتر پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو برتر پوزیشن میں عفو درگزری، کیونکہ یہاں کسی نے سرکشی کیا کرنی ہے جی. اور آپ کے مقابلے میں کیا آنا ہے، غلطی ہوتی ہے اس سے. جی. اور وہ غلطی ہر طرح کی ہو سکتی ہے، تو اس میں معافی. اور اگر کوئی برتری کے مقام پر کھڑا ہوا اپنی برتری کے زوم میں اس طرح کی چیز کرتا ہے تو پھر عدالت. یہی صحیح اصول ہے. تو جہاں کوئی ایک شخص ہے وہ کوئی غلطی کر رہا ہے، آپ برتری کے مقام پر ہیں، وہ غلطی کر رہا ہے، آپ نے اس کو بتایا، اس کو سمجھایا، وہ غلطی کے اوپر اس کو تنبیہ نہیں ہو رہی، تب بھی آپ اس کو معاف کرتے چلے جائیں؟ دیکھیے، تنبیہ کرنے سے روکا تو نہیں ہے، یہی کہا ہے کہ اپنے حالات کے لحاظ سے بہتر ہے کہ معاف کر دو. اب مثلا غلاموں کی جو حالت تھی عرب میں، ان کی کوئی رائے نہیں تھی، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ تو اپنے آقاؤں کے ظلم کا ہدف بھی بنتے تھے. معمولی چیز پر کسی نے تھپڑ مار دیا، کسی نے بے عزت کر دیا، یہ چیزیں بھی ہوتی تھیں. تو اس میں جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا میں 70 مرتبہ معاف کروں، تو فرمایا ہاں 70 مرتبہ معاف کر. یعنی جگہ جگہ ہوتی ہے. لیکن ایک نظم آپ چلا رہے ہیں، آپ نے ایک ادارہ قائم کیا ہوا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک حد تک معاف بھی کیا جاتا ہے، تنبیہ بھی کی جاتی ہے، کبھی کبھی سزا بھی دی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک حسن کے ساتھ اور امتزاج کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ جس وقت آپ محسوس کریں کہ بس اب سوائے اس کے کچھ نہیں، یعنی اصلاح مقصود نہیں ہے، حالات کی بہتری مقصود نہیں ہے، مقصود صرف اپنے غصے اور انتقام کے جذبے کی تسکین ہے، تو اس وقت پھر اثر رکھ کے معافی مانگ لینی چاہیے. ٹھیک ہے سر، یہ جگہ ہے اس کی. سمجھ میں آ گئی بات. شکریہ بہت بہت. سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا ہمارے پاس سوال ہے فرحان پیرزادہ صاحب کا. فرحان صاحب، آپ کا مائکروفون انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. فرحان پیرزادہ صاحب. جی غامدی صاحب، ہارون بھائی اور سب سننے والوں کو السلام علیکم. غامدی صاحب، میرا سوال آواز نہیں آ رہی. جی آواز نہیں آ رہی؟ جی آواز جی اب آ رہی ہے. اب آ رہی. جی سوری. السلام علیکم سب سننے والوں کو، غامدی صاحب، ہارون بھائی. میرا سوال مردوں کی 4 شادیوں سے متعلق ہے. دین اسلام آخرت تک رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہے. میں دیکھتا ہوں کہ آج کل کے معاشرے پہ، خاص کر مغربی ممالک میں، وومن رائٹس اور جینڈر ایکویلٹی اور یہ ساری باتیں بہت زیادہ کہی جاتی ہیں. تو اس سینیریو میں یہ 4 شادیوں والا معاملہ بہت مشکل لگتا ہے، کسی کو جسٹیفائی کرنا، کنونس کرنا. تو کہیں ایسا تو نہیں تھا غامدی صاحب کہ یہ ہدایت صرف ایک خاص دور کے لیے تھی، یا اگر ابھی بھی ہے تو گورنمنٹ یا حکومت اس معاملے میں کچھ قانون سازی کر سکتی ہے؟ شکریہ سر. میرے بھائی، نہ یہ کوئی ہدایت تھی، نہ کوئی حکم تھا، نہ ہماری شریعت کا کوئی تقاضا ہے. ہمارے دین میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک خاندان کی ابتدا کی تو ایک میاں بیوی سے کی. یعنی سیدنا آدم کے لیے کوئی 10 حوا نہیں بنائی، ایک ہی حوا بنائی، اور یہ تعلیم دی اس سے کہ ایک اچھا خاندان جس میں باہمی اعتماد ہو، جس میں بچوں کو محکم اور مستحکم ماحول میسر ہو، وہ ایک ہی میاں بیوی کے تعلق سے قائم ہوتا ہے. یعنی جو اعتماد کی فضا، جو رشتوں کا احترام، جو باہمی حقوق و فرائض کی صحیح تقسیم ہے، وہ ایسے ہی ہو سکتی ہے. تو اس کی تعلیم دی گئی ہم کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے یہ پابندی نہیں لگا دی. 2 باتوں کو الگ الگ سمجھنا چاہیے. یہ پابندی نہیں لگا دی کہ ایک سے زیادہ شادی مرد نہیں کر سکتے.
پابندی لگانا ایک اور چیز ہے، اور کسی چیز کی ترغیب دینا یا کسی چیز کو بنیاد بنا کے کوئی حکم دینا یہ بالکل اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں پر پابندی نہیں لگائی۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ ہماری موجودہ سڑکیں اور ٹریفک وجود میں آنے سے پہلے کوئی دائیں بائیں چلنے پر پابندی تو نہیں تھی نا، جدھر آپ چاہے چلے جائیں۔ جی آپ نے اپنی گڈ آگے بڑھا دی، دوسرے نے اپنا تانگا آگے بڑھا دیا، جی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، دائیں سے گزر گئے بائیں سے گزر گئے۔ لیکن حالات میں تبدیلی آئی تو پھر ہم نے ٹریفک کے قوانین بنا دیے۔ تو پابندی نہ لگانا یہ اصل بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک ہی میاں بیوی سے خاندان کی ابتدا کی تعلیم دی، یہی چیز فطرت کا تقاضا ہے، یہی اس کا حسن ہے، لیکن پابندی نہیں لگائی۔ تو چنانچہ لوگ اپنی ضرورتوں کے تحت مختلف معاشروں میں ایک سے زیادہ شادیاں کرتے رہے، یعنی نہیں بھی کرتے رہے، کرتے بھی رہے۔ خاص طور پر قبائلی معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی تھی کہ آج کل کے زمانے کا اسٹیٹ نہیں تھا جس میں پولیس ہے اور جس میں فوج ہے اور منظم ادارے ہیں اور آپ کو ایک طرح کا تحفظ حاصل ہے۔ لوگوں کو اپنے گھر بار، اپنی عزت آبرو کی حفاظت خود کرنا پڑتی تھی۔ تو اس میں ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان کے ہاں زیادہ سے زیادہ اولاد ہو، یعنی کسی آدمی کی صرف ثروت یہ نہیں تھی کہ اس پر مال کتنا ہے، اس کی قوت کا اس پر بھی انحصار تھا کہ اس کے دائیں بائیں کھڑے ہونے کے لیے اس کے بھائی کتنے ہیں، اس کے بیٹے کتنے ہیں۔ اس کے بغیر لوگ اپنی عزت آبرو تک کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس میں لوگ زیادہ شادیاں کرتے تھے، اور قبائلی معاشروں میں عام طور پر شادیاں 3 4 5 5 10 ہو جاتی تھیں لوگوں کی، اور مقصد یہی ہوتا تھا کہ زیادہ تعداد میں بچے ہوں، ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہوں۔ اس میں ظاہر ہے کہ جب ایک اجازت ہوتی ہے تو لوگ اس کو غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے، قرآن مجید میں یہ معاملہ جہاں زیر بحث آیا ہے سورہ نساء میں، وہاں تو یہ زیر بحث ہی نہیں ہے کہ ایک شادی کرنی ہے 2 کرنی ہے۔ وہاں مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ جنگ احد میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں، ان کی بیوائیں ہیں، ان کے یتیم بچے ہیں۔ تو قرآن مجید نے وہاں لوگوں سے کہا کہ اپنی ضرورتوں کے لیے تو شادیاں کرتے ہی ہو، اگر تم ان یتیم بچوں کے ساتھ، ان یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، یعنی ان کے معاملات دیکھنے ہیں نا، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، تو ان کے ساتھ جو عورتیں ہیں، یعنی ان کی مائیں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان میں سے شادی کر لو۔ اس میں یہ فرمایا کہ 2 4 4 سے شادی کر کے ان کی سرپرستی کرو، ان کے ساتھ اچھے معاملات کرو۔ اس میں بھی واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ لیکن اب یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اس لیے اگر انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر معاف کر دو، وہیں ایک ہی میں رہنے دو۔ یعنی یہ بات ہے جو قرآن مجید میں کہی ہے، نہ اس کا کوئی زیادہ شادیوں سے تعلق ہے، نہ اس کی اجازت دینے سے تعلق ہے، نہ 4 4 شادیوں کی ہدایت کرنے سے تعلق ہے۔ ایک رواج تھا، اس سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی یتیموں کی مصلحت کی پیش نظر۔ ٹھیک ہے سر۔ تو یہ حقیقت ہے اس تو یہ بھی جو 4 شادیوں کا کہا جاتا ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، تو یہ 4 بھی کوئی نمبر نہیں ہے، یہ 2 2 4 4 جس طریقے سے، یعنی قرآن مجید میں جب یہ بات کہی گئی تو رسول اللہ نے لوگوں سے یہی کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب 2 2 3 3 4 4 ہی کہا ہے تو اب اس سے زیادہ نہ کر بیٹھنا۔ اچھا، یہ بات ہے۔ شکریہ سر۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہمارے پاس ہے سلمان وسیم صاحب کا۔ سلمان صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں، سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ صاحب میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے قرآن شریف میں سورہ اعراف میں لکھا ہے 168 میں کہ جو بنی اسرائیل ہے ان کو ارض مقدس میں اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ ان کی ایک دفعہ پھر پٹائی ہونی ہے، کہیں اس کو ایکسپلین کر دیں، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات قرآن مجید میں بتا دی ہے کہ وہ اللہ کی منتخب قوم ہے، ان کو ایک بڑی ذمہ داری کے لیے آج سے 4000 سال پہلے منتخب کیا گیا تھا۔ پھر بنی اسرائیل کی حیثیت سے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کے حامل بنائے گئے، اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ ارض مقدس میں آباد ہوں جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا، اور وہاں توحید کا مرکز بنائیں۔ لیکن انہوں نے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو توڑ دیا، اس کے پیغمبروں کے قتل کے درپے ہو گئے،
اور آخر میں حضرت مسیح جیسی غیر معمولی شخصیت کو قتل کرنا چاہا، تو ان سب جرائم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب قیامت تک یہ ایک نوعیت کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اس کی تفصیل کر دی ہے سورہ اعراف میں کہ وقتاً فوقتاً ایسی قومیں اٹھتی رہیں گی جو ان کو اسی طرح عذاب کا مزہ چکھاتی رہیں گی۔ اس سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ اپنے گناہوں سے تائب ہوں اور ان دونوں پیغمبروں کی دعوت کا اعتراف کریں جن کو انہوں نے جھٹلایا اور ان میں سے ایک کے قتل کے در پہ ہوئے۔ تو یہ آج بھی موقع ہے وہ اس سے نکل جائیں، لیکن اگر وہ نہیں نکلتے تو پھر وقتاً فوقتاً، یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی یہ تازیانہ برستا رہے گا، اس میں صدیوں کے وقفے بھی آئیں گے، لیکن وقتاً فوقتاً قیامت تک یہ معاملہ ہوتا رہے گا۔ تو سورہ اعراف کی اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب جب تم نے سرکشی اختیار کر لی ہے تو تم چونکہ میری منتخب قوم تھے، یعنی سزا کی دنیا میں وجہ یہ ہے، اور تم نے اس انتخاب کے باوجود میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، تو اب میں صرف آخرت ہی میں نہیں، آخرت میں تو انفرادی عذاب ہوگا، میں اس دنیا میں قومی حیثیت سے تمہاری پٹائی کرواتا رہوں گا۔ اس کی بنیاد پر یہی خیال ہوتا ہے کہ اب پھر اس کا موقع آنے والا ہے، کب آئے گا وہ ہم نہیں جانتے۔ اگر وہ لوٹ آتے ہیں تو کیا انہیں پھر سے کوئی سرفرازی مل سکتی ہے؟ یا لوٹنے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے انہیں، حضرت مسیح کا اقرار کرنا، محمد الرسول اللہ کا اقرار بہت کرنا۔ مشکل کام ہے۔ جی شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد قاسم سردار صاحب کا، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم حامد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے جس طرح اپنے لیکچر میں ایکسپلین کیا ہے کہ حدیث کی حجت مسلمان پہ تب قائم ہوتی ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ روایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے طور پہ، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو دین سے ایسا اٹیچ نہیں ہے وہ کس طرح تعین کرے گا کہ اب کون سی بات رسول اللہ تک پہنچ گیا ہے؟ یعنی پھر تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم بخاری یا مسلم میں سے کسی ایک بک کا انتخاب کر لیں اور ان کی جو صحیحات ہے صرف اسی کو صحیح مان لیں، اور یا پھر ہم کوئی اپنی اپروچ بھی مطلب اپنی وہ سلیکشن کے حساب سے کہ ایک عام آدمی کیسے تعین کرے کہ کون سی حدیث صحیح ہے یا وہ کون سی حدیث کو حجت مانے گا؟ میں نے قبول کرنے کے الفاظ استعمال نہیں کیے، مطمئن ہو جائے، یعنی علم و عقل کی روشنی میں اس کا اطمینان ہو جائے کہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ میرے پیغمبر کی بات ہے، اس پہ اطمینان ہو جائے۔ تو اطمینان ہر شخص کا اس کی صلاحیت اور استعداد کے لحاظ سے مطلوب ہوتا ہے۔ ایک محقق عالم ہے تو اس کو تو ہر لحاظ سے وہی اصول سامنے رکھ کے تحقیق کرنی چاہیے جو اس سے پہلے بخاری و مسلم نے یا بعض دوسرے اہل علم نے اختیار کیے ہیں، وہ تو ایسا ہی کرے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی سائنسدان ہے تو وہ تو کوئی رائے محض کتاب میں پڑھ کے قائم نہیں کر لے گا نا، وہ تحقیق کرے گا اسی طرح۔ تو اس لیے جو لوگ دینی علوم سے واقف ہیں، اس فن سے واقف ہیں، ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ سند کیا ہے، بیان کرنے والے کون ہیں، تاریخی لحاظ سے ان کا ایک دوسرے سے ملنا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے، اسی طرح سے یہ دیکھیں کہ ان کا حافظہ کیسا تھا، فہم کیسا تھا، اور پھر اس ٹیکسٹ کو بھی دیکھیں کہ اس میں کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے۔ تو ان اصولوں کی بنیاد پر ایک عالم، ایک محقق فیصلہ کرتا ہے۔ عام لوگ باقی سب معاملات میں بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ اہل علم سے رجوع کرتے ہیں۔ یعنی مجھے جب کوئی طب کا مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ میرے بس میں نہیں ہوتا کہ میں اس فن میں خود تحقیق کروں، میں اس میں اس کے محققین کی طرف رجوع کرتا ہوں، ڈاکٹروں کی طرف رجوع کروں گا، کوئی انجینئرنگ کا مسئلہ درپیش ہے تو میں رجوع کروں گا۔ لیکن یہ رجوع کرنا مقلدانہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی آپ اصل میں چونکہ خود تحقیق کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو اس لیے اہل علم کی رہنمائی میں بات کو سمجھتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ نے مثال کے طور پر ایک روایت بخاری میں پڑھی، بخاری ایک بڑے محقق ہیں، اسی طرح مسلم میں پڑھی، وہ بھی ایک بڑے محقق ہیں، تو آپ
کا اطمینان ہو گیا. آپ کہتے ہیں اس میں تو ایک سادہ بات بیان کی گئی ہے, اس بات سے آپ قرآن کی بنیاد پر بھی واقف ہیں, فطرت کی بنیاد پر بھی واقف ہیں, کوئی اشکال کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی. عمل کیجئے, اس لیے کہ وہ ایک بڑی خیر کی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں آ گئی. آپ کو کوئی کھٹک محسوس ہوتی, بات سمجھ میں نہیں آئی, کوئی ٹھیک طرح سے بیٹھ نہیں رہی, اس سے کوئی پرابلم پیدا ہو رہا ہے, تو اب اہل علم کی طرف رجوع کریں. تو اہل علم ماضی کے ہوں حال کے ہوں, یہ آپ کا انتخاب ہے. آپ رجوع کر کے ان سے وہ بات سمجھیں, 2-3 لوگوں سے ملنے کے بعد جس چیز پر اطمینان ہو جائے اس پر عمل پیرا ہوں. اس کے بعد ایک آخری سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں, نہیں ہوا اطمینان تو اس روایت کو امام بخاری کے حوالے کریں, سنت پر عمل پیرا ہوں اور اللہ کی کتاب پڑھیں. ٹھیک ہے سر. اس میں ایک چیز آئی تھنک جو اشکال ایک پیدا جو کرتی ہے وہ ہوتا ایسا ہونا چاہیے کہ انسان پہلے قرآن کو سمجھے پھر احادیث کا مطالعہ کرے. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ احادیث کو پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کو سمجھے بغیر. تو اس میں کوئی قرآن مجید تو اللہ کی کتاب ہے, اللہ کے اپنے الفاظ میں ہے, اس کا ترجمہ پڑھنا یعنی اگر آپ عربی نہیں جانتے وہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور مجھے اصرار ہے اس بات کا کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اتنی عربی زبان ہر بچے کو آنی چاہیے جس سے وہ براہ راست قرآن کو سمجھ سکے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے چونکہ اس کا اہتمام نہیں ہے تو اس لیے علماء نے جو ترجمے کیے ہیں ان کی بنیاد پر قرآن تو سب سے پہلے پڑھنا ہی ہے, ہر حال میں پڑھنا ہے. وہ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہر وقت مطالعے میں رہنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایک بار پورا ترجمہ پڑھ لیجئے, اس کے بعد گاہے گاہے مختلف مقامات کھول کے دیکھتے رہیے, اور اس طرح قرآن سے آپ کا ایک زندہ تعلق رہے گا. سنت بالکل طے ہے, وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے, اس کے لیے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کے عمل میں وہ جاری و ساری ہے, اس کو ہمیشہ اپنی زندگی بنائی ہے. نماز ہے, روزہ ہے, حج و عمرہ ہے, زکوٰۃ ہے, قربانی ہے, نکاح و طلاق کے معاملات ہیں, جانوروں کے ذبیحے کے معاملات ہیں, بدن کی تطہیر کی چیزیں ہیں, وہ رائج ہیں, جاری ہیں, ان میں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کے علم میں وہ ہمیشہ سے پورے اتفاق کے ساتھ منتقل ہوئی ہے, ان پر عمل کیجئے. اب اس کے بعد یہ آپ کا چوائس, آپ کا انتخاب ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو علم الخاصہ کہتے ہیں امام شافعی. آپ کا دل چاہے پڑھیں, آپ کا دل چاہے نہ پڑھیں, یعنی یہ اب علم کی دنیا میں آپ داخل ہو رہے ہیں. جی جو آپ سے مطلوب تھا سنت پر عمل پیرا ہونا, قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا, وہ آپ نے کر لیا. اللہ کے ہاں آپ کی جواب دہی کا معاملہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد یہ روایتیں ظاہر ہے تاریخی ریکارڈ ہے, یہ آپ کا دل چاہتا ہے پڑھیں, دل چاہتا ہے نہ پڑھیں. پڑھیں تو پھر اس کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح پڑھیں. بہت شکریہ, بات واضح ہو گئی. اگلا سوال ہے آصف علی کا. آصف علی, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم گاندھی صاحب. وعلیکم السلام. اچھا, میرا سوال یہ تھا, یہ آپ کی جو امرہم شورا بینہم کی جو ایکسپلینیشن ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں چونکہ بندوق کے دور پر جو ہے وہ یہ طے کیا جاتا ہے کہ کون ہم پر حکمران ہوگا, تو عام طور پر آرگومنٹ جو دیا جاتا ہے کہ جیسے چین ہے یا سنگاپور ہے یا اس جیسے کنٹریز ہیں تو ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ یا ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ کے ساتھ بھی اتنی ترقی کر لی, تو پاکستان جو ہے اس کو کیا پڑی ہے جی کہ وہ مغربی جمہوریت اور اس طرح کی باتیں کرے. تو کیا گائیڈ لائن ہونی چاہیے قرآن کے اس اصول کے مطابق, خاص طور پر ان طبقات کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی جمہوریت جو ہے وہ ایکچولی نقصان دہ ہے ہمارے ملک کے لیے؟ قرآن مجید نے تو ایک اصول بیان کیا ہے, اور وہ اصول ایک لافانی اصول ہے کہ حق حکومت کسی کو 2 ہی بنیادوں پر حاصل ہوتا ہے. یا اللہ اس کا انتخاب کرے, وہ خالق ہے, اس کا ہر فیصلہ مانا جائے گا, اور یا جن لوگوں پر حکومت کرنا مقصود ہے وہ انتخاب کریں. تو اس لیے قرآن مجید نے یہ اصول دے دیا, لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے حقوق سے ہے. یعنی میرا یہ حق ہے
کہ میں اگر کوئی رائے رکھتا ہوں تو اس کا اظہار کر سکوں، اس کے لیے سوسائٹی میں رائے عامہ کو ہموار کر سکوں۔ انسان کے بنیادی حقوق کا جو تصور اب کم و بیش متعین سی صورت اختیار کر گیا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر میں، یہ وہی حقوق ہیں جو ہمیشہ سے انسان اپنے حادثہ اخلاقی کی بنیاد پر مانتا رہا ہے۔ تو اس لیے 4 چیزوں کی ضمانت دے دیں۔ ایک یہ کہ لوگوں کے بنیادی حقوق پامال نہیں ہوں گے، دوسرے یہ کہ کسی قوم کے حق خود ارادی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تیسرے یہ کہ جمہوریت میں اکثریت کی بنیاد پر جو فیصلے ہوں گے ان کو قبول کیا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ ان کی ضمانت دے دیں اور اس کے بعد اب نظام حکومت آپ نے کیسے قائم کرنا ہے، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم ہونا ہے، یعنی اس کے سوا کوئی اور طریقہ اس کے قیام کا نہیں ہے۔ اس سے جو نظم بنے گا وہ کیا نظم بنے گا؟ یعنی انسان کے بنیادی حقوق کو اگر حفاظت حاصل ہے، قوموں کے حق خود ارادی کو آپ نے حق کے طور پر مان لیا ہے، جمہوریت کو اصول بنا لیا ہے اور قانون کی حکمرانی قائم کر دی ہے، تو اب یہ 4 چیزیں جو ہیں جب ان کا صحیح تحفظ ہو گیا تو اب جو حکومت آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں مغربی مشرقی کا کیا سوال ہے، اور کیا ترقی کی بنیاد پر طے کیا جائے گا؟ یعنی کوئی آدمی ہماری عزت آبرو سے کھیلنا شروع کر دے لیکن ترقی ہو رہی، کوئی آدمی ڈاکے ڈالنا شروع کر دے اور ترقی ہو رہی ہو، تو ترقی تو ایک نتیجہ ہے۔ اصل چیز ہے کہ ہم نے ایک حکومت قائم کی ہے، یہ حکومت اصلاً کس لیے قائم ہوئی ہے؟ اصلاً اس لیے قائم ہوئی ہے کہ وہ ہماری جان مال آبرو کی حفاظت کرے، بنیادی مقصد حکومت کا یہ ہے، ورنہ کیوں قائم کی جائے گی؟ ترقی تو انفرادی کوششوں سے بھی ہو سکتی ہے، بڑی بڑی کمپنیاں بہت ترقی کر دیں گی، اس سے نہیں فرق پڑتا کوئی بھی۔ اچھی بات ہے اگر ترقی ہوئی ہے اور ریاست کا نظم اس میں معاون ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اس قیمت پر نہیں قبول کی جا سکتی کہ بنیادی حقوق پامال ہو جائیں، یا قوموں کے حق خود ارادی کی نفی کر دی جائے، یا قانون کی حکمرانی کی بجائے کسی فرد واحد کی حکمرانی یا کسی طبقے کی حکمرانی قائم کرنے کی صحیح کی جائے، یا جمہوری اصولوں پر حکومت کے تبدیل کرنے یا فیصلہ کرنے کا طریقہ چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز اپنی اخلاق کی بنیاد رکھتی ہے، اس لیے ان کا تحفظ کرتے ہوئے آپ جو نظام بنانا چاہتے ہیں بنائیے، قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر ان کو پامال کر رہے ہیں تو یہ ترقی کی بہت بڑی قیمت آپ مانگ رہے ہیں، جی کوئی باضمیر انسان یہ قیمت نہیں دے سکتا۔ بہت شکریہ سر۔ آگے بڑھتے ہیں، اطہر محبوب صاحب آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اطہر محبوب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر میرا سوال یہ تھا آپ سے، ذرا سی آواز بلند رکھیے، ہم آپ کو سن نہیں پا رہے۔ جی سر میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ اگر آپ کسی سے کوئی بھی اگر مسلمان کو کسی خاص وجہ کی وجہ سے اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور آپ اس کو قرآن کی دلیل دیں، حدیث بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایسا اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ اس کو اسلام سے نکالیں، اس کی بنیاد پہ وہ سامنے والے مولوی صاحب آپ کو اگر گمراہ کہنے لگ جائیں یا آپ کو اسلام سے خارج کرنے لگ جائے ان لوگوں کی طرح، تو ایسے لوگوں سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے یا ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے؟ جی شکریہ۔ شکریہ۔ لوگ ایسے ہوں یا ویسے ہوں، بات تو ہر ایک سے دلیل کی بنیاد پر شائستگی کے ساتھ ہی کرنی ہے، لیکن یہ بات اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ کسی کو گمراہ قرار دینے، کسی کو ملت سے نکالنے، کسی کے کفر کے فتوے دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمارا اختیار صرف یہ ہے کہ ہم دین کی شرح و وضاحت کریں، اگر کوئی چیز دین کے خلاف ہے تو جس درجے میں وہ خلاف ہے وہ چیز لوگوں پر واضح کریں، یعنی یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو کافر قرار دیں، ہم یہ بتائیں کفر ہوتا کیا ہے، شرک ہوتا کیا ہے، بدعت کیا ہوتی ہے۔ یہ ایجوکیشن ہے جو ہماری ذمہ داری ہے۔
مسجد میں جو لوگ ممبر پر بیٹھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بس یہی ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے، یعنی اخلاقی لحاظ سے کیا چیز گناہ ہے، کیا چیز جرم ہے، اسی طرح سے دینی لحاظ سے کیا چیز شرک ہے، کیا چیز کفر ہے، یہ بتانا ذمہ داری ہے۔ اس کے آگے لوگوں کے بارے میں کوئی ججمنٹ دینا، کوئی رائے دینا، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے، اور یہ کسی عالم کا کام نہیں ہے، یہ کسی حکومت کا کام نہیں ہے، یہ کسی معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہر شخص جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جو اپنا تعارف خود کراتا ہے، وہ ہم سب کو مان کر اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ سر۔ اگلا سوال ہے حارث ورک کا۔ حارث صاحب اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پس منظر جس میں ہم آنکھ کھولتے ہیں ہمارے ساتھ ایک پورا بیگیج منسلک کر دیتا ہے، اور جہاں پہلے مرحلے میں ہم فکری طور پر اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں دوسرے مرحلے میں ہم فکری آزادی حاصل کرنے کے بعد اپنی عملی زندگی کو بھی اپنے نئے فکری نتائج کے مطابق گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس مرحلے میں بھی ہماری گرد و پیش کا ماحول، ہمارا خاندان اور معاشرہ اس میں حائل ہوتا ہے، اور یہ صورتحال اس لیے زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہے کہ اب فکری طور پر ہم چیزوں کو کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں، جبکہ ہماری گرد و پیش میں اس کے بالکل مختلف صورتحال ہوتی ہے۔ اس پر آپ بطور استاد ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس مشکل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، خصوصاً ان معاملات میں جو ہماری اپنی ذات سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے ہماری زندگی کے فیصلے۔ بہت شکریہ۔ یہ وہ امتحان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈالا ہے، یہی امتحان ہے جس کی تفصیلات ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب محمد الرسول اللہ نے لوگوں کے فکر اور عمل کی اصلاح کی تو معاشرہ کیوں مقابلے میں کھڑا ہو گیا، یعنی کسی کو مارا تو نہیں گیا تھا، مکے میں کسی کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا گیا تھا، کوئی غلام تھا، کوئی بیٹا تھا، کوئی بہن تھی، تو جب دیکھا کہ ہم سے ذرا برتری کے لحاظ سے نیچے کے لوگ ایک نیا فکر پیدا کر رہے ہیں اور نئے عمل کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو آج کے زمانے میں بھی اگرچہ اس کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ گرد و پیش کا ماحول، آپ کے اعزاء اقربا، آپ کا خاندان، آپ کے یہاں کے علماء، فضلاء، معاشرے کا بحیثیت مجموعی تعامل، وہ سب آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ آپ کے فکر کو، آپ کے عمل کو ہدف تنقید بنائے۔ تو یہ امتحان ہے، اس میں سے شائستگی کے ساتھ گزریے، یعنی خواہ مخواہ کا کوئی خطرہ بھی مول نہیں لینا چاہیے، اپنی بات کہیے، صحیح طریقے سے کہیے، صحیح اسلوب میں کہیے، اور جو آپ کے ذاتی فیصلے ہیں ان کے بارے میں کسی دباؤ کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ آپ کو اپنی تعلیم کے لیے کیا کرنا ہے، آپ کو اپنے کیریئر کے لیے کیا کرنا ہے، اور آپ کو اپنے شادی کے معاملات کیسے کرنے ہیں، یہ تین چیزیں آپ کی پوری شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس میں نہ کسی ماں کو، نہ کسی باپ کو، نہ کسی معاشرے کے فرد کو اپنا کوئی حکم آپ پر لگانے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اس میں آپ پوری طرح آزاد ہیں، آپ کو فیصلے کرنے ہیں۔ آپ جس حد تک دوسروں کو ساتھ لے کے چلیں گے وہ خیر و برکت کا باعث ہوگا، لیکن آخری فیصلہ آپ ہی کا۔ بہت شکریہ سر۔ ثقلین رزاق صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ثقلین رزاق۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم جی السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے میں یہ سمجھا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، آپ تصحیح فرما دیجیے گا، کہ آپ کے مطابق دین کی کوئی حقیقت یا شریعت میں کسی قسم کا سوال اٹھانے یا حکمت کو تلاش کرنے کے لیے جو صحیح رویہ ہونا چاہیے وہ خدا کو ماننے والا اور اس کے آگے سر تسلیم ہم کرنے والا ہونا چاہیے، یعنی پہلے خدا کو مانا جائے پھر ہی حکمت کو سمجھ میں آئے گی۔ تو کیا یہ کلیم جو ہے یہ عیسائی دنیا کے ایک معروف پوپ کے مطابق نہیں، کہ جنہوں نے کہا تھا کہ تثلیث کا قانون اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے تثلیث کو ماننا پڑے گا؟ تو اس میں تھوڑا واضح فرما دیجئے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ کو مانے بغیر چیزیں سمجھ میں نہیں آتی؟ جی واضح ہوگی، شکریہ۔ میرے بھائی یہ بات یوں ہے کہ اس دنیا کے اندر سمجھنے کا عمل
یہ کسی قاعدے ہی سے ہوگا نا. اب مثال کے طور پر میں ایک والدین کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. مجھے والدین کیا ہوتے ہیں یا ان کی کوئی حیثیت ہے بھی یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی شبہ پیدا ہو گیا ہے. تو پہلا کام مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی سب حقوق فرائض اپنے گلے سے اتار کے پھینک دوں اور اب یہ کہوں کہ میں غور و فکر کر رہا ہوں، جب سمجھ میں آ جائے گا قبول کر لوں گا. یہ طریقہ تو دنیا میں کہیں بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا. آپ جو کچھ اس سے پہلے آپ کے لیے طے ہے اس کے اندر کھڑے ہو کر غور کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جس نتیجے پر پہنچ جائیں آپ کو حق حاصل ہے. تو ہم لوگ جب سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، یہ مان لیا نا ہم نے عقل سے، جیسے والدین کو والدین مان لیا. ہمارا ایک پروردگار ہے، اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دی ہے، اس کی ہدایت میں علم ہے، حکمت ہے. تو ہم اس بات کو مان کر زندگی شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ہر چیز پر غور کرتے رہتے ہیں اور اس کی حکمتیں بھی سمجھتے ہیں. اور اگر کسی چیز پر کسی وقت اطمینان نہیں بھی ہوتا تو تب بھی یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ جلد یا بدیر یہ اطمینان ہو جائے گا، کیونکہ بات اس کی ہے کہ جو علم و حکمت کا منبع ہے. یہی چیز علم میں بھی اختیار کی جاتی ہے. آپ سائنس پڑھتے ہیں تو کیا پہلے دن سے آپ نیوٹن، آئنسٹائن، ارسطو، افلاطون، گلیلیو سب سے بغاوت کر دیتے ہیں؟ نہیں، کچھ مقدمات ہوتے ہیں جن کو مان کر آپ زندگی بسر کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. جب اس کا نتیجہ نکل آتا ہے تب آپ اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، اختیار بھی کرتے ہیں. ایسے ہی مثال کے طور پر ایک آدمی امریکہ میں رہتا ہے، برطانیہ میں رہتا ہے، وہ ایک شہری ہے. اب یہ کہ اچانک اس کو یہ خیال ہو جائے کہ یہ شہریت کیا ہوتی ہے، حکومت کیا ہوتی ہے، امیگریشن کے قوانین کیا ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہے کہ میں تو آج سے ان سب کو گلے سے اتار کے کھڑا ہو گیا ہوں، تو دیکھ لیجئے اس کا دنیا کیا حال کرے گی. اس میں بھی صحیح طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جس صورتحال میں ہیں اس پر عملاً آپ کھڑے ہوتے ہیں اور چیزوں کو سمجھنے کا جاری رکھتے ہیں سلسلہ. تو ہر جگہ یہی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری بات سمجھ میں آئے گی تب میں اللہ کی بات مانوں گا، تو پھر اللہ کو ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یعنی وہ اس کائنات کا خالق ہے، اس نے ایک حکم دیا ہے. آپ کا حق ہے کہ سوال پوچھیں، آپ کا حق ہے کہ سمجھیں، لیکن مان کر سمجھیں نا. بالکل نہیں، اور یہ کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں ہے کہ مطلب خدا کو ماننا تو ہم سب ایک ہمارا احساس ہوتا ہے کہ ہم کریٹڈ بینگز ہیں. نہیں، اگر کوئی نہیں مانتا، جی فرض کر لیجئے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، کسی پر کوئی جبر نہیں ہے. جی وہ پھر اعلان کر دے اس بات کا کہ میں نہیں مانتا. جی کسی کو کوئی جبر تو نہیں ہے. لیکن جب آپ مان لیتے ہیں تو کچھ مقدمات کو ماننے کے بعد پھر اس کے نتائج بھی ماننا ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان پر غور و خوض کا دروازہ بند ہو گیا ہے، عملاً انہیں مان کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اگلا سوال ہے احمد شعیب کا. احمد شعیب اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال اسی بات پہ تھا، وہ جبر پہ، کہ لا اکراہ فی الدین. اگر قرآن میں لکھا ہے کہ دیکھو میں نے سمود کے اوپر یہ عذاب بھیجا، عاد کے اوپر یہ، نوح کے اوپر یہ طوفان، تو یہ لا اکراہ کہاں سے ہے کہ اسلام قبول کرو ورنہ تمہارے اوپر بھی یہ عذاب آ رہا ہے؟ تو اس میں کراہت والی بات تو نظر آتی ہے. اور کوئی لوگوں نے کہا ہے کہ اس لفظ کا مطلب فری ول سے ہے، لیکن پھر بھی جبر تو نظر آتا ہے. تو اس کو بھی ذرا کامنٹ کر دیں پلیز. تھینک یو. میرے بھائی، پورے دین کی دعوت یہ ہے کہ اس کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے. آپ سوچیں، غور کریں، لیکن اس کا نتیجہ نکلنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جبر نہیں ہے تو قیامت میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. پوچھا جائے گا نا. آپ نے ایک چیز کو آزادی کے ساتھ رد کر دیا، پوچھا جائے گا کیوں رد کیا، کس بنیاد پر رد کیا ہے. یہ سوال ہوگا نا قیامت میں آپ سے. تو یہ عاد سمود جو ہے ان کو وہ سزا جو قیامت میں اللہ نے دینی ہے وہ دنیا میں دی گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو غور و خوض کی مہلت دی ہے وہ رسول کی بعثت کے بعد ختم ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول کہ لا اکراہ فی الدین یہ مہلت کی مدت کے لیے ہے، یہ سزا کا مرحلہ شروع ہونے کے بعد نہیں ہے. یعنی قیامت میں آپ کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ آپ وہاں بیٹھ کر فلسفہ بگاریں، وہاں تو نتیجہ نکل آئے گا. تو عاد و سمود کے معاملے میں نتیجہ نکل آیا ہے. بس یہ ہے کہ وہ آخرت میں نہیں دنیا میں نکلا ہے. بہت شکریہ سر.
عماد عثمانی، آپ کا اگلا سوال ہے، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. عماد عثمانی. جی السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں جی، مجھے کائنڈلی یہ سوال پوچھنا تھا کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں سورۃ قلم کی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے. تو اس سے جب اس آیت کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں مختلف تفاسیر کے اندر، تو اس میں وہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ نظر کا لگنا جو ہے وہ برحق ہے. اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو شبہ ہو جائے گی کسی کی نظر لگ گئی ہے تو آپ اس سے کہیں کہ آپ غسل کریں، تو غسل کریں گے تو اس کی نظر اتر جائے گی. تو یہ ذہن اس چیز کو مانتا نہیں ہے کہ یہ کیسے مطلب کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو یہ جب میں نے آپ کی بھی تفسیر پڑھی تو اس میں آپ نے اس کو نہیں اس طرح سے نہیں لیا ہوا. تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ نظر کا لگنا کیا ہے، کہ آیا ہم اس آیت کی تفسیر میں پھر اس حدیث کو ریفرنس بنا کے نظر کی جو کنسیپٹ ہے اس کو مانیں گے؟ واضح ہوگی جی، بات شکریہ. اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ تو ان کے رویے کو بیان کر رہی ہے. جب ہم کسی شخص سے نفرت کرتے ہیں یا کسی سے اختلاف میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. پہلے مرحلے میں تو کھا جانے والی نظریں ہی ہوتی ہیں کہ یہ آدمی جو ہے اب اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اس کے بعد ہاتھ آگے بڑھتے ہیں یا زبان کھلتی ہے. تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اتنا غصہ ہے ان کو اس دعوت پر. ظاہر ہے کہ یہ دعوت ان کے پورے معاشرے کو ایک چیلنج کی طرح درپیش ہو گئی تھی کہ یہ اپنی نظروں ہی سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو برباد کر کے رکھتے ہیں. یہ ہے بات. اس کا نظر بد سے، نظر لگنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کے لیے آپ میری تفسیر دیکھ لیں، اس میں استاذ امام امین احسن اصلاحی کی تفسیر دیکھ لیں، اور دوسرے بھی جو اچھے جدید علماء ہیں وہ اس سے کوئی تعلق نہیں مانتے، نہ ماننے کی کوئی ضرورت ہے. یہ تو ادب کا ذوق نہ ہو آدمی میں تو ایسی باتیں کر سکتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ تم تو مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے ہو جی، میں نے کیا ایسی غلطی کر دی ہے. تو یہ اسلوب ہے جو قرآن مجید نے اختیار کیا ہے. نظر بد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو قرآن میں تو از راہ کرم اس طرح کی چیزوں کو داخل کرنے کی جسارت نہ کریں. اس کے بعد رہ جاتا ہے یہ نظر بد کے بارے میں لوگوں کا تصور. تو یہ قدیم معاشروں میں موجود رہا ہے، اب بھی ہے بہت سی جگہوں کے اوپر. رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ مانا جاتا تھا. تو جیسے مختلف دوائیں آپ نے تجویز کیں اپنے معاشرے کی روایت کے مطابق، یا کسی موقع کے اوپر کوئی اس طرح کی بات کہی کہ اگر تم یہ محسوس کرتے ہو تو یہ طریقہ اختیار کر لو، یہ بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں. اور ہر معاشرے میں اگر آپ کو دیہات میں رہنے کا موقع ملا ہوگا تو آپ نے سنی ہوگی. ہماری بڑی بوڑھیاں، ہمارے بزرگ یہ باتیں کرتے ہیں. اس کا نبوت سے، قرآن سے، پیغمبری سے کوئی تعلق نہیں. تجربے مشاہدے سے تعلق ہے. تجربے اور مشاہدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور بعد میں تحقیق سے ان کی غلطی بھی واضح ہو سکتی ہے. یعنی ہم اپنے بچپن سے فرض کیجئے یہ سنتے آ رہے ہیں اپنے بڑوں سے کہ فلاں دوا کھانے سے اطمینان ہو جاتا ہے، ٹوٹکے جیسے بتائے جاتے ہیں. تو وہ صحیح بھی ثابت ہو سکتے ہیں، کل کو ان کی کوئی غلطی بھی واضح ہو سکتی ہے. تو اس لیے ان کو دین سے بالکل متعلق نہیں کرنا چاہیے. یہ تجربی علم ہے اور تجربی علم ایسے ہی معاشرے کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اگلا سوال ہے فاروق عمران، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب مسیلمہ کذاب پر جو حملہ ہوا وہ قانون اتمام حجت کے تحت ہوا تھا یا پھر کوئی اس نے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے لیے ہوا تھا؟ کیونکہ لوگ آج کل اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس نے کیونکہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس لیے اس کے خلاف کارروائی کی گئی اور اس کو قتل کر دیا گیا. تو اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر اس سے تو جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو قتل کرنے کا مطلب کہ حق ثابت ہوتا ہے. تو ذرا اس پہ روشنی ڈالنے کا یہ آخر معاملہ ہے. ہر چیز کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. قرآن مجید نے سورہ توبہ میں بالکل واضح کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اب اس جزیرہ نما عرب کے مشرکین کے لیے یہ سزا ہے
اس کے اہل کتاب کے لیے یہ سزا ہے. 2 سزائیں بیان کر دی تھیں اور یہ بتا دیا تھا کہ ان سزاؤں کا اعلان حج اکبر کے دن کیا جائے گا اور 50 دن کا انتظار کیا جائے گا. اس کے بعد یہ سزائیں نافذ ہو جائیں گی. مشرکین کے لیے قتل کی سزا اور اہل کتاب کے لیے محکومی کی سزا. حتیٰ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. وہ محکومی کو قبول کر کے اگر جزیہ دیں گے تو تبھی وہ اپنی زندگی کی ضمانت حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ 2 سزائیں تھیں. اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جن لوگوں کے لیے یہ سزا کا اعلان کیا گیا اور وہ ایمان لا چکے تھے، پہلے مان چکے تھے، انہوں نے اگر کوئی ارتداد اختیار کیا، اپوسٹسی اختیار کی یا بغاوت کی یا کسی بات کو ماننے سے انکار کیا، تو ان کے خلاف خود رسول اللہ نے واضح کر دیا تھا کہ وہی کارروائی کی جائے گی جس کا حکم قرآن نے دیا ہے. اور یہ بالکل منطقی بات ہے، کرولری ہے اس کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ سزا دی جائے گی، تو اب اگر وہ ایمان چھوڑیں گے تو سزا لوٹ آئے گی. تو اصلاً یہ سارا اقدام اس اصول کے اوپر کیا گیا. اب اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یعنی بنیادی طور پر تو ہر اس شخص کے خلاف اس اقدام کا حق حاصل ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انکار کر دے. اب وہ انکار سے آگے بڑھ کر بغاوت بھی کر دیتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر وہ فتنہ بھی برپا کر دیتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر نبوت تک کا دعویٰ کر دیتا ہے. تو یہ تو آخری درجے کا جرم ہو گیا پھر. ورنہ اصلاً تو محض انکار ہی اس کے لیے کافی تھا کہ اسی سزا کا نفاذ کر دیا جائے جو ہوا ہے. تو لوگ اس بات کو ٹھیک طرح سے سمجھتے نہیں. میں نے اپنی کتاب میزان میں رسول اللہ کے مخاطبین کو قرآن کی روشنی میں 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. یعنی معاندین، محض منکرین جو مشرکین تھے، یا محض منکرین جو اہل کتاب تھے. معاندین ہر گروہ میں سے ہو سکتے ہیں. معاندین کا مطلب دشمنی پر اترے ہوئے، چیلنج کرنے کے لیے آگے بڑھے ہوئے. تو معاندین کے لیے سورہ مائدہ کا قانون ہے کہ جو لوگ بغاوت کر دیں گے، جو لوگ اناد میں آگے بڑھیں گے، جو لوگ حملہ آور ہو جائیں گے یا بغاوت کر کے اس پورے نظام کو چیلنج کریں گے جو رسول اللہ نے قائم کر دیا تھا، ان کے لیے حرابہ کی سزائیں ہیں. ان میں بھی بڑی سزائیں بیان ہوئی ہیں سورہ مائدہ میں. اگر آپ دیکھیں تو وہ معاندین میں ایک بڑا معاند تھا مسیلمہ، اور بھی تھے، بغاوت بھی کی اس نے، اس نظام کو بھی چیلنج کر دیا اور سب سے بڑھ کر نبوت تک کا دعویٰ کر دیا. ورنہ اگر وہ ان میں سے کچھ بھی نہ کرتا تو محض انکار پر بھی مشرکین عرب کے لیے موت ہی کی سزا تھی. اس کے بارے میں کچھ ویڈیوز وغیرہ اویلیبل ہیں، آپ ایس کامدی پہ سرچ کر سکتے ہیں. اگر نہیں ملے تو آپ اس کو سوال بھی پوسٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ویل ہیلپ یو آؤٹ. اگلا سوال محمد عثمان، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ ایک ایسے دور میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پر ہمارے اوپر امتحان بہت شدید ہوا ہوا ہے، آخر زماں کا دور ہے. تو کیا ہمیں اس آخرت میں اس کے اوپر، کیونکہ اب ہمارے سامنے صرف قرآن ہے کیونکہ پیغمبر کا زمانہ بھی نہیں ہے، تو کیا ہمیں کوئی آخرت میں کنسیشن ملے گا اس چیز کے حوالے سے کہ ہم آخرت زماں میں ہیں اور ٹیسٹ بھی ہمارے اوپر مشکل ہے، اور ہمارے سامنے جو ہے وہ پیغمبر کا زمانہ بھی نہیں تھا جس میں پیغمبر خود موجود ہو اور آپ اس سے پوچھ سکیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ. بہت شکریہ. جی، قرآن اس میں بالکل واضح ہے کہ ہر شخص کو اس کے حالات کی رعایت ملے گی. یعنی یہ کوئی آج کے زمانے کی نہیں، رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہی اصول تھا. آدمی کے حالات کیا ہیں، اس کا علم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اپنا قانون بیان کیا ہے اس میں قرآن میں یہ فرمایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، میں نے جو دیا ہے اسی میں آزماؤں گا نا. یعنی اگر میں نے علم دیا ہے، وہ پہنچ گیا ہے تو پھر پوچھوں گا. اگر عمل کا شعور ہے تو پھر پوچھوں گا. تو حالات اثر انداز ہوتے ہیں، حالات کی بنیاد کے اوپر اللہ کے قانون میں بھی رعایت ملتی ہے. اس زمانے کی لونڈیوں کے بارے میں دیکھیے، یعنی کتنی بڑی رعایت کا اعلان کر دیا گیا کہ اگر یہ اس جبر کے فضا میں بدکاری کر رہی ہیں اور دل میں پاک دامن ہونے کی خواہش ہے تو سزا نہیں دی جائے گی. تو اس لیے رعایت تو اللہ کا قانون ہے، ملے گی، لیکن رعایت لینے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے.
یعنی آپ کو رعایت ان چیزوں میں ملے گی جن میں آپ مجبور ہو گئے، بے بس ہو گئے. وہ بے بسی اور مجبوری کوئی ضروری نہیں کہ بندوق گردن پہ رکھ کے ہوتی ہے، وہ حالات سے بھی ہوتی ہے، معاشرت سے بھی ہوتی ہے، آدمی کے علم و عمل کی مقدار کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے. تو یہ تو اصول طے ہے، اس کے لیے کسی زمانے کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کا علم ہے، جتنا علم ہے اس کی بنیاد پر سوال ہوگا، جو آپ کا عملی شعور ہے اس کی بنیاد پر سوال ہوگا، اور آپ کے حالات کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے گا. یہ تینوں چیزیں قرآن مجید نے واضح کر دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض روایتوں میں اسی کی تعلیم دی ہے، اور یہ کہا ہے، اسی اصول پر کہا ہے کہ آخری زمانے میں کسی میری ایک سنت کو زندہ کرنے والے بھی صحابہ سے کہا ہے تمہارے برابر ہو جائیں گے. برابر ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ وہ سزا یا وہ جزا ان کے لیے ہو جائے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسے ہی انہی اصولوں کے اوپر قائم. ٹھیک ہے سر. یعنی صحابہ کرام کا جو مرتبہ ہے وہ تو ایک امتیاز ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ فرمایا کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں گے، مطلب یہ کہ اجر ان کو اتنا مل جائے گا. سر اس میں جو علم کے بارے میں جو آپ نے ابھی فرمایا، تو کوئی شخص علم تو نہیں رکھتا مگر استطاعت ضرور رکھتا ہے، تو اس کے اوپر اس کا مواخذہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آپ کو عقل دی گئی تھی، جسم دیا گیا تھا کہ آپ کر سکتے. یہ سب سوالات ہو گئے ظاہر. یعنی یہ تو نہیں ہے نا کہ آدمی یہ کہے کہ میں سیکھنے کے مواقع تو ہیں، مجھے سیکھنا نہیں ہے. یہ تو سرکشی ہے. جی. آپ اپنے اخلاص کے ساتھ، دیانت کے ساتھ سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے، اور اس کی بنیاد پر آپ اپنے علم اور عمل کو بھی بڑھائیں گے. اس میں کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، وہ انسان کے بشری تقاضوں سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے حالات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری جتنی چیزیں ان کی رعایت وہ پروردگار دے گا جو غفور و رحیم ہے. رعایت یہ اور چیز ہے بالکل، اور سرکشی بالکل اور چیز. ٹھیک ہے سر، واضح ہوگی بات. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عثمان سادات. آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر میرا یہ کویشچن ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں وہ آتا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے بڑے معجزے کے لیے چنا. یعنی کہ جب وہ آتا ہے نا کہ وہ کھانا لینے گئے تو اللہ نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا، تو یعنی کہ عام لوگوں کو ہی اللہ نے چنا اتنے بڑے معجزے کے لیے، جبکہ وہ پیغمبر بھی نہیں تھے. سر ایک تو یہ بات ہے کہ کس طرح کیا، اور سیکنڈلی سر یہ ہے کہ اس زمانے میں تورات اور انجیل بھی موجود تھی. تو ٹھیک ہے اب دنیا نون ہسٹری میں داخل ہو چکی ہے، تو یہ اس طرح کا تو یہ یعنی کہ ایک پریسیڈنٹ نہیں سیٹ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو ہی چن سکتا ہے اتنے بڑے معجزے کے لیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے سے لے کے آج تک 1400 سال تک دوبارہ اس طرح کا کیوں نہیں کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا جس طرح یہ آیا تھا؟ تو اس نے کیا کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا، اور یہ عام لوگوں کو ہی کیوں اللہ نے چنا ہے اتنے بڑے معجزے کے لیے؟ تھینک یو سر. نہیں دیکھیے، اللہ تعالیٰ جس کا چاہے انتخاب کر لے، یہ تو اسی کا فیصلہ ہے. ایسا نہیں تھا کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی 10 اصحاب کہف پیدا کر دیتا تھا. یعنی یہ واقعہ بھی تاریخ انسانی میں ایک ہی بار ہوا نا، جی، روز روز تو نہیں ہوا. تو اس لیے بعض واقعات عام آدمیوں کے ساتھ بھی ہوئے. بنی اسرائیل کے قومی تاریخ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی اس طرح کے بہت سے معاملات ہوئے. اسی طریقے سے بنی اسماعیل کی تاریخ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہوا. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بعض غیر معمولی قدرتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں مختلف شکلوں میں. لیکن اصحاب کہف کے معاملے میں اس وقت کی تاریخ دیکھنی چاہیے جب شدید جبر اور ظلم کی فضا قائم ہو گئی. حضرت مسیح کے ماننے والوں کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کو ان کے اچھے عمل کی یہ جزا بھی دے گا کہ ایک نوعیت کا سیاسی غلبہ قائم ہو جائے. اس کے لیے حالات ہموار کیے گئے. اللہ نے ایک فیصلہ کیا، اس فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو جی چاہے دے دے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو جب دنیا کی پوری تاریخ میں پتہ نہیں انسان کب سے یہاں ہے، ایک ہی بار اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا تو اس کو نظیر بنا کے اب ہم 1500 سال میں دوبارہ کیا کر لیں گے. تو اس طرح کے واقعات کبھی کبھی ہوتے ہیں. اس میں یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ یہ صرف پیغمبروں کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ جس کا چاہے انتخاب کر لے. ٹھیک ہے سر، واضح ہوگی بات. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. محمد اسامہ اشرف، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. سر آپ کی ایک ویڈیو میں خدا کی ہو کریٹڈ گاڈ کے عنوان سے آپ نے فرمایا کہ
جو چیز اپنی ساخت سے واضح ہو جاتی ہے اس کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ اس کو کس نے بنایا. اور آپ نے یہ مثال دی کہ اگر لکڑی کا کوئی ٹکڑا درخت سے گر کے پڑا ہو تو اس کے بارے میں ہم سوال نہیں کرتے کہ اس کو کس نے بنایا. لیکن سر اسی مثال سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ لکڑی کا ٹکڑا کہیں سے تو آیا, تو اس کی اصل کچھ تو ہے. تو خدا کو اگر کسی نے نہیں بنایا تو اس کی اصل کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کیجیے گا. شکریہ. بھائی میں نے یہ مثال اس پہلو سے دی تھی کہ لکڑی کی ایک گیلی اگر کہیں پڑی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں وہ سوال نہیں پیدا ہوتا جو میز کے بارے میں پیدا ہو جاتا ہے. یعنی وہ سوال تو پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کہ یہ لکڑی بن گئی تو کیسے بن گئی, وہ تو ہو رہا ہے, لیکن وہ سوال نہیں پیدا ہوتا جو میز کے بارے میں ہوتا ہے. جی. یعنی لکڑی کے بارے میں کسی کارپینٹر کی تلاش نہیں ہوتی. جی. یہ بتایا تھا میں نے, اور اس سے یہ سمجھایا تھا کہ جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے یہ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا سوال ہونا چاہیے. میز کے بارے میں سوال کارپینٹر کا پیدا ہوتا ہے اور درخت کے معاملے میں سوال کسی اور کا پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ بتایا تھا میں نے, یعنی یہ سمجھایا تھا کہ چیز کو پہلے دیکھا جائے گا. تو یہ کائنات جب ہم دیکھتے ہیں اور اس کائنات میں جس عظیم قدرت, جس عظیم حکمت, جس عظیم علم کا ظہور دیکھتے ہیں, اور پھر اس کائنات کو جب خود تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اپنے اوپر تصرف کرتی نظر نہیں آتی. تو اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ کہاں سے آئی, یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس طرح اس لکڑی کی گیلی کے بارے میں یا درخت کے بارے میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کارپینٹر کون ہے, اس کا نہیں ہوتا نا. تو اسی طرح سے جب ہم خدا کو دیکھیں گے تو تبھی یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کے بنانے والا کون ہے, اگر وہ بھی بنا ہوا مخلوق ہونا ضروری ہے نا. اگر وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے اس کی ذات تو پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوگا. یہ اصول سمجھایا تھا. اب آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بتائیے کیا ہے اصل, تو پہلے تو جس اصول کی نشاندہی کی ہوئی ہے کہ پہلے اللہ دکھائیے. جب آپ دکھائیں گے تو پھر اس سوال کا جواب دیں گے. اس وقت تو یہ ہے کہ کائنات کو ہم دیکھ رہے ہیں, کائنات خالق کا سوال پیدا کر رہی ہے. اسی مثال میں آ جائیے, میز کو ہم دیکھ رہے ہیں, میز کارپینٹر کا سوال پیدا کر رہا ہے. تو اسی طرح سے کائنات ایک خالق کا سوال پیدا کرتی ہے, اور اس خالق کے بارے میں ہمارے آبا نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ اس نے ان کے ساتھ بات کی تھی. وہ اس کائنات کا مالک ہے اور وہی تنہا خدا ہے, اور وہ اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے. وہ زمان اور مکان سے بالا تر ہے اور وہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ اطلاع دے دی گئی. یہ اطلاع معقول لگتی ہے, ہم نے اس کو مان لیا. اب اس کے بعد کسی اگلی دنیا میں جا کر اللہ کو دیکھیں گے, کوئی سوال پیدا ہوا تو اسی بارگاہ میں پیش بھی کر دیں گے. اس وقت تو یہ ایک قابل اطمینان جگہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے کیا نہیں ہے, میرے پاس علم کے جو ذرائع ہیں وہ اصلاً کیا ہیں. میرے حواس کا ظاہری مشاہدہ, میرے حواس کا باطنی مشاہدہ, ان کی بنیاد پر عقلی استنباط, بس یہی ذرائع. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ کی کتاب نے, اللہ کے پیغمبروں نے, ہمارے آبا نے ہمیں جو اطلاع دی ہے وہ اطلاع عقل کے مطابق ہے. عقل جو سوال پیدا کرتی تھی وہ اس کا موسٹ پلازیبل جواب ہے. جی. تو ہم اس پہ مطمئن ہیں. اس کے جواب میں کوئی اور چیز آئے گی سامنے, غور کر لیں گے اس کے اوپر. سائنس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. جی, بہت شکریہ. حنزلہ احمد, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سورہ توبہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جب اعلان برات کیا ہے مشرکین سے, تو ساتھ ہی میں ان مشرکین جنہوں نے معاہدوں کو پورا کیا ہے ان کو مستثنا بھی کر دیا ہے. آپ ہی کی تفسیر کی آیت نمبر 13 کی روشنی میں آگے چل کے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے بھی معاہدے توڑ دیے تھے, اس لیے بعد میں اعلان عام کیا گیا. کیا ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ اس سب میں اگر سیاق میں رکھ کر دیکھا جائے تو مشرکین کا قصور رسول اللہ کو نہ ماننا نہیں بلکہ معاہدے توڑنا ہے؟ اور اسی ذیل میں یہ سوال ہے کہ المیزان میں قانون دعوت میں ہجرت و برات کے بعد کا مرحلہ آپ نے جزا اور سزا لکھا ہے, لیکن سورہ توبہ میں تو سزائے قتل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بعد یہ بھی فرما رہا ہے
کہ اگر یہ ایمان لے آئیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو فخلوا سبیلہم، یعنی سزا کے ساتھ ساتھ یہ آپشن بھی کیوں ان کو دیا گیا؟ شکریہ۔ پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ یہ آپ نے کیا سیاق و سباق متعین کیا؟ یہ تو کہا ہی نہیں گیا کہ معاہدے کیے گئے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ جن کے ساتھ موقت معاہدے ہیں، یعنی مدت مقرر ہے۔ ایک ہے کہ معاہدہ میرے ساتھ آپ نے علی الاطلاق کیا ہوا ہے، وہ سب معاہدے ختم کر دیے گئے ہیں پہلے ہی مرحلے پر۔ کیوں ختم کیے گئے ہیں؟ یعنی اگر معاملہ معاہدے توڑنے کا تھا تو ادھر سے معاہدے کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سب معاہدے ختم، لیکن اب کچھ معاہدے مدت کے ساتھ ہیں۔ یعنی معاہدہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ 2 سال کے لیے ہے، یہ 1 سال کے لیے ہے، ان کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اخلاقی طور پر لازم تھا کہ انہیں مستثنیٰ کیا جائے۔ یعنی جو معاہدہ مطلق تھا وہ پہلے دن سے ختم کر دیا گیا، جو مدت کے ساتھ تھا اس کا انتظار کیا گیا۔ تو جیسے ہی وہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا تو بس بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو پہلا حکم تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے خزی اور عذاب کا، وہ فوری طور پر روبہ عمل ہو گیا۔ تو اس لیے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اچھا پھر اگر یہ معاہدے توڑنے کی سزا ہے تو یہ سزا جو ہے یہ ان الفاظ میں کیوں بیان ہوئی ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ؟ پھر تو کہنا چاہیے تھا اگر یہ معاہدے کی دوبارہ پابندی کر لیں، پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا، تو بس بات ختم ہو گئی۔ تو ان کے سامنے تو یہ کہا گیا ہے کہ شرک کو چھوڑو، ایمان قبول کرو، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ کی ادا کرو، اس کے بعد بچو گے۔ تو اگر مقصد یعنی ان کا جرم معاہدہ توڑنا ہے، مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں اور وہ معاہدہ توڑ دیتا ہے تو یہ کہیں گے نا کہ بھائی تم نے معاہدہ توڑا ہے تو یا تو معاہدے کے پابند ہو جاؤ ورنہ ہماری تمہاری جنگ ہو جائے گی، اور یا یہ ہے کہ معاہدہ توڑنے سے ہمیں یہ نقصان ہوا ہے اس کا یہ ازالہ کر دو۔ بالکل یہ ایمان کدھر سے آ گیا، اور یہ نماز کدھر سے آ گئی، اور زکوٰۃ کدھر سے آ گئی؟ تو اس وجہ سے یہ آپ دوبارہ تدبر کے ساتھ مطالعہ کیجئے، البیان میں اس کو دیکھیے، آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ خدا کے اس قانون کا نفاذ ہے۔ اور جب قانون کا نفاذ کیا جا رہا ہے تو یہ تو سب پیغمبروں نے یہی کیا ہے۔ یعنی جب حضرت صالح نے 3 دن کی مہلت دی یا اونٹنی نامزد کی تو یہی تو کہا تھا کہ ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گے۔ جب حضرت یونس کی قوم جو ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ عین عذاب کی تلوار جب اوپر لٹک گئی تب ایمان لے آئے تو اللہ نے قبول کر لیا۔ تو ایمان کی دعوت دی جائے گی، جب سزا انکار پر ہے تو ایمان پر ختم کیوں نہیں ہوگی؟ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ بالکل واضح ہوگی سر، بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی آسک احمدی لائیو کی اس ویب کانفرنس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا اور آج شرکت بھی کی مگر ان کی باری نہیں آ پائی، انہیں ہم اگلی آسک احمدی لائیو ویب کانفرنس کے لیے پرائرٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے۔ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کر دی جائیں گی۔ میرے وہ دوست جو آسک احمدی لائیو کی ریکارڈنگز کو یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پر دیکھتے ہیں، ان کو بھی میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیں۔ آسک احمدی پلیٹ فارم میں ایک بہت اچھی بڑی ڈائنامک ہزاروں لوگوں پر مشتمل ایک کمیونٹی تشکیل پا رہی ہے، جس میں مذہب، فلسفہ، سائنس، ایتھیزم، اس طرح کے مختلف چیزوں کے اوپر تبادلہ خیال ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا ٹول ہے جو ہمارے علم کے سفر میں ہماری مدد کر رہا ہے۔ تو آپ بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے، اور اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ غامدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس ناچیز کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔